میں آپ کو ایگزیکٹ حدیث غلط عربی بیان کرنے والا سب سے بڑا لعنتی ہے. نہیں میں نے بالکل صحیح مفہوم اس میں بیان کہاں کیا ہے. ذکر ہے کہ ایک امتی نبی آئے گا مول صاحب ان اور کو منہاج میوٹ، نبوت ہے؟ شہنشاہ صاحب ان کو میوٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ سے میں نے اچھا، پوچھا اپنی یہ حدیث جو کو آپ یہ جھوٹ جو بول رہے خلافت اللہ منہاج النبوہ چوہان صاحب یہ ہے، ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਦਿਓ. ਕਰੋ ਜੀ جی ਮਾਜਵਾ نہیں ਸਾਹਿਬ. اب انہوں نے ٹوک دیا نا، اب دوبارہ ٹائم ابو لگائیں. بکر بھائی یہ تقریری مقابلہ تو نہیں نہ کرنا، کوئی گل جیڑی پوچھی ہوتا جواب وہ دین لگے نے. جی اب وہ میں جواب دے رہا تھا، انہوں حدیث نے سے بھی ٹوک جھوٹ بول رہے ہیں. عجیب یہ آدمی جو ہے. خلافت اللہ منہاج النبوہ ہے، جس نبی سے شروع ہونی ہے وہ ایک ہی نبی ہے قیامت تک. سر مگر پہ تاج نہ رکھو، سر پہ گوبر کا یار آپ تابڑا رکھا خدا کرو کی سر. قسم آپ تو خدا مطلب تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان جھوٹ قسم کے بول رہے ہو آدمی تم. ہیں، آپ نے ثابت کیا ہے. خدا تعالیٰ کے نبی اور کے آپ اوپر جھوٹ میں بول رہے ہو تم. مطلب کوئی مینر لعنتی بھی ترین نہیں ہے انسان کہ ہے دیکھیں شخص. ہوش نے مجھے ٹائم دیا ہے اور آپ کو بھائی تم نے جھوٹ بولا ہے اس نہیں، حدیث پہ. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا حدیث پہ. ہاں تو دکھاؤ کون سے لفظ ہے جس پہ لکھا ہے وہ دکھاؤ کون سے لفظ ہے جس پہ لکھا ہے وہ میں نے حدیث بیان کی ہے، اس کے بعد تشریح میں نے بیان کی ہے. تو تشریح میں نئے لفظ ڈال دینے ہوتے ہیں. بھی جب جو پہلی نبوت کا دور ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلی انہوں نے کہا نبوت ہے ہے، کہ کہاں لکھا ہے کہ نبوت کا دور ختم ہوا؟ ان کا سنیے منہاج نہیں نبوت پہ پہلے تھی، اسی سنیے منہاج سنیے نبوت پہ دوبارہ آئے گی. سنیے ایک منٹ، ہم بحث تو کر نہیں رہے نا. انہوں نے سوال پوچھا، میں جواب دے رہا ہوں. تو بھائی لیکن آپ ہمارا حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں جو میں غلط نے بیانی اس میں میری ڈال بات رہے سنیے ہیں؟ میری بات سنیے اس میں جو الفاظ موجود نہیں میری ہیں وہ بات کیوں نہ سنیے ڈال رہے ہیں حدیث میں؟ ایک منٹ میری بات سنیے. اس میں وہ نبوت کے اٹھ جانے کے الفاظ ہیں، پھر خلافت کے اٹھ جانے کے الفاظ ہیں، پھر ہاں بادشاہت کے اٹھ جانے کے الفاظ ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو تو پھر وہ اسی منہاج نبوت پہ جس پہ جی پہلے تھی دوسری خلافت جاری ہوگی. ایک منٹ نئے نبی کے آنے کی کہاں لکھا ہوا؟ سنیے سناؤ. وہ جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ہاں وہ اپنی زندگی کا دور بتا رہے تھے کہ میری جو زندگی کا دور ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر میرے بعد خلافت ہوگی، میرے خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ منہاج آخر نبوت میں میں ہوں گے جو سنیے پہلے ایک منٹ، خلفاء ہیں، وہ منہاج نبوت میں ہیں. جو خلافت علی منہاج نبوہ کا جس سے پہلے ایک نبوت کے نبی بعد ہوتا ہے. شروع ہوتی ہے. اس جی میں منہاج میں بعد کا ذکر کدھر ہے؟ کیونکہ نبی منہاج تو ہوگا ہوتا تو ہے ان کا نہج. طریق ہوگا نا. نبی ہوں، ایک سیکنڈ خلافت علی منہاج نبوت کا خاموشی اختیار مطلب ہے کیجیے، نبوت کی طریق پر ایک خلافت. منٹ خاموشی اختیار کیجیے. نبی ہوں گے تو ان کے طریق ہوں گے نا. تو نبی ٹھیک تو ہے، ہیں حضرت محمد صلی ہاں اللہ علیہ نہیں وسلم، قیامت تک وہ نبی ہیں. سنیے ہاں جی، تو بالکل نبی ہاں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو قیامت تک موجود ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن نبوت بھی ان کی قیامت ایک تک ہے. منٹ خاموشی ایک اختیار منٹ خاموشی اختیار ایک کیجیے. منٹ. نبی نبوت بھی اکرم قیامت صلی اللہ تک علیہ نہیں ہے وسلم حضرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی نئے اکرم نبی کے آنے کا کہاں ذکر ہے؟ خاموشی اختیار کیجیے. خاموش، جھوٹ کیوں بولا تم نے حدیث میری پہ؟ ایک منٹ، جھوٹ نہیں میں نے بولا. جھوٹ بولا تم نے. نبی اکرم صلی اللہ دکھاؤ علیہ وسلم کی الفاظ کہ ایک منٹ نیا نبی آئے گا، اس میں خاموشی الفاظ اختیار دکھاؤ. کیجیے. خاموشی اختیار کیجیے. نہیں، پہلے تم اپنی اس بھائی میں جھوٹ کے اوپر معافی مانگو کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت باندھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نیا نبی آ جائے گا. دیکھیں میری بات اس سنیں، میں نئے نبی کے آنے کا میں ذکر ہی بتاتا نہیں ہوں ہے. نا، میں بتاتا ہوں. تو کیا نبی نئے اکرم الفاظ ڈالو ایک گے اس میں؟ منٹ خاموش. خاموش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا کہ جو میری زندگی میں جو نبوت کا دور ہے یہ اٹھ جائے گا. ٹھیک نبوت ہے، کا دور اٹھ جائے گا. ایک سیکنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو جائے گی. ایک سیکنڈ. دو قسم کے دور ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی کا دور ہوتا ہے، انسان جتنی دیر زندہ رہتا ہے. ایک ان کے پیغام کا دور ہوتا ہے کہ ان کا پیغام کتنی دیر زندہ رہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاموشی ختم اختیار ہو جائے کیجیے. گی. خاموشی اختیار کیجیے. خاموشی اختیار خاموشی اختیار کیجیے. کیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم نبوت صلی اللہ ختم ہو علیہ جائے وسلم گی، کی نیا نبی آ جائے گا. خاموش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ خاموش. وسلم کی خاموش. زندگی تو ختم حضرت ہوئی، محمد صلی وہ اللہ علیہ فوت وسلم ہو کی گئے، نبوت ختم ہو لیکن جائے گی، ان کی ایک نیا نبی آئے شریعت گا. جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم ہے، کی نبوت ختم آگے ہوگی تو نیا صلی نبی اللہ آ علیہ جائے گا. وسلم نبی اکرم صلی اللہ کہاں علیہ ذکر ہے اس کے نئے وسلم نبی کے آنے کا؟ نے اپنی امت میں ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی کی. خود ایک نبی کے نبی آنے کی اکرم صلی اللہ پیشگوئی علیہ کی ہے. وسلم بالکل ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. وہ فوت جو ہو چکی ہیں ان کے آنے ہاں کی بات ہی نہیں کی، ہاں جن کے آنے کی بات کی وہ فیکم و امامکم منکم ہے، اور بھائی ٹھیک حضرت ہے نا؟ وہ محمد صلی تم اللہ میں علیہ سے وسلم تمہارے نے امام ہیں جو فوت ہو حضرت گئے محمد ہیں، صلی وہ اللہ علیہ بنی وسلم نے یہ اسرائیل کے بات امام کی ہیں۔ ہے، یہ اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بات کی تھی، تم موجود تھے وہاں پہ؟ قرآن میں قرآن ذکر ہے کہ قرآن حضرت قرآن عیسیٰ علیہ کریم السلام کے دوبارہ سنیے، آنے کا؟ نہیں، حضرت ہاں تو عیسیٰ پھر علیہ یہ السلام، حدیث، سنیے، یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا حضرت محمد صلی حضرت اللہ علیہ وسلم کا، عیسیٰ کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ تو وفات پا چکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے. یہ بات عرب میں یہ ایک کامن پریکٹس تھی کہ بھائی کسی میرا ایک سوال بندے یہ کا ہے نام کہ ٹائٹل کے طور قرآن میں پہ ذکر دوسرے ہے بندے کو حضرت دے دیا محمد، جاتا تھا، او بھائی میرا سوال ہے ٹھیک ہے؟ کیا قرآن ایک میں ذکر منٹ ہے ایک منٹ کسی یار، کے کوئی آنے ٹائم کا؟ لگا کے بات کریں، بھائی مولوی آپ صاحب غلط باتیں کوئی ٹائم منسوخ کر لگا رہے کے ہیں. بات کریں، یہ نہیں یہ حضرت کوئی محمد بات ہے، صلی اللہ 10 علیہ وسلم نے سیکنڈ یہ بعد فرمایا بولتا ہوں آگے ٹوک اگر دیتے ہیں۔ قرآن میں وہ بات ہی نہیں ہے تو وہ ان کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ کلام ہی نہیں شہنشاہ ہو سکتا صاحب، حضرت شہنشاہ محمد صلی اللہ بھائی، علیہ وسلم. یہ کوئی ٹائم لگا کے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مینرز، یار 70 بھئی سال آپ آپ کی کتنا عمر ہے، سارا کوئی وقت خدا آپ کا جھوٹ خوف بول کرو، رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ 70 علیہ سال وسلم آپ پہ. کی عمر ہوگی، اب بنیادی مینر آپ میں نہیں ہے، تو آپ میں تھوڑی ہے بہت بنیادی مینر؟ تھوڑی حضرت بھی محمد میں صلی اللہ علیہ بات وسلم کرنے پر جھوٹ لگتا ہوں آپ باندھیں گے، ٹوک اب دیتے چپ ہیں۔ کر کے سنیں گے؟ نہیں، پہلے ایک آپ ایک کہہ منٹ رہے ہیں کہ لگانے حضرت چلیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیا صلی نبی اللہ آ علیہ جائے گا، وسلم۔ اس میں کہاں کوئی ذکر نہیں ہے. جی میں اب اس کا پھر آپ جواب کہہ رہے ہیں دینے کے حضرت لیے محمد مجھے صلی اللہ 2 علیہ منٹ وسلم سے دیجیے نا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کا بھی کہیں قرآن میں ذکر دیکھیے نہیں ہے. اس کا جواب دینے کے لیے 2 منٹ دیجیے نا، مجھے 2 منٹ تو دیں نا۔ تو پہلے آپ معافی مانگتے ہیں کہ آپ نے غلط بھئی بات کی ہے حضرت محمد صلی اللہ میری علیہ بات سنیے، میری بات سنیے، میں کہا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے یا جو آپ نے اعتراض کیا ہے وسلم. بھئی آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کو اس میں ایڈریس غلط کرنے کے الفاظ لیے ڈالے ہیں. میں بتاتا ہوں، ایک منٹ چلیں آپ نے، حدیث یہاں پہ لگائیں، ہاں حدیث میں لگائیں حدیث یہاں لگا پہ. دیتا ہوں، چل ٹھیک ٹھیک ہے، ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ایک بیٹھ کے کہ اس مجھے میں 2 نئی نبوت کا کدھر ذکر ہے. منٹ، حدیث یہاں پہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے الفاظ پڑھیں اور دکھائیں کہ یہاں نیا نبی کے ذکر ہے. ہاں جی، پڑھ کے سنائیں اور دکھائیں کہ آپ نے یہ جھوٹ اگر کیوں باندھا ہے کہ اس میں کوئی نئے نبی کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ایسا. آپ کو دکھانا پڑے گا، ورنہ آپ جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، اور جھوٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. دکھائیں جی حدیث. کیونکہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن کے مطابق ہوتی ہے. جو قرآن کے مطابق بات نہیں، وہ ظاہر ہے ان کا کلام نہیں ہو سکتا. جی کتنے چلے گئے ہو؟ یہ چوہان صاحب احمدیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس باتیں سن لیں ان سے۔ نہیں دیکھیں کس ڈھٹائی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک اور نبی آ جائے گا. استغفر اللہ ربی، کوئی شرم حیا نہیں ہے. انسانوں پہ تو جھوٹ باندھو، اللہ تعالیٰ کے جوان نبی پہ جھوٹ صاحب، باندھو. اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول فرمایا، کیوں؟ اور وہ کذاب ہے، اس کو علیہ الصلوۃ والسلام نہ کہو، وہ کذاب ہے. چوہان صاحب کو بات ہو رہی ہے، بھی آپ خاموش او رہیں بھائی بات ہو رہی ہے بات تو تو اس سے تمیز ہو سے رہی ہے، بات تم کرو. بیچ میں ایسے ہی آ گئے ہو. یہ وہ اس آپ نے کو ویسے حضرت پٹا محمد باندھ صلی کے اللہ علیہ رکھنا وسلم پر چاہیے. جھوٹ یہ سرکاریوں نے ایک آپ کو حدیث دروازے کے پر رکھا نام ہوا پر پٹا ایک باندھ کے الفاظ سنائیں، اور اس کھول میں دیتے ہیں، وہ اور الفاظ آتے موجود ہی جاتے کو نہیں آپ ہیں. جو ہے دندیاں نکالتے ہو. اس میں بدتمیزی موجود نہ ہی نہیں ہے وہ کرو، الفاظ بدتمیزی نہ کرو. کہ نیا نہیں نبی بدتمیزی، آئے یہ گا. بدتمیزی نہیں نہ کر رہے. اتنا کرو. بڑا جھوٹ باندھا ہے باجوہ حضرت صاحب محمد صلی اللہ بات علیہ کر وسلم. رہے تھے، ان کو ٹائم ملا ہوا تھا، تو یہ بیچ میں کیوں اپنے جو ہے نا انہوں نے وہ زبان کھولی ہے؟ تو تم حضرت محمد ابھی صلی آپ اللہ کا علیہ وسلم اخلاق پر کہاں جھوٹ گیا؟ باندھو گے، اب آپ کی ان کی روایت حدیث کہاں پر گئی؟ کیوں اب جھوٹ آپ کا باندھو ٹائم گے دیا کر ہوا رہے تھا. ہو؟ تو تمہیں کھلی چھٹی دے دیں.
कि तुम नहीं, हदीसें अब झूठी बना बना के पेश करो। आमिर नजीर साहब, आप चौहान साहब को बीच में आपने बोल की इजाजत क्यों तो दी क्यों, है? मैं उनको यहीं क्यों नहीं बैठा मना किया हुआ कि हूँ, आप क्यों मैं बोल रहे यहाँ हो? पे बैठा हूँ, मेरे साथ ही नहीं, बात हो रही है। अब आपका इंसाफ कहाँ गया? आपने दो बाजवा साहब को टाइम दिया, वो क्या बोल रहे थे इंसाफ और है बीच में तुम्हारा? इन्होंने तुम बाजवा अपना बीच में लोगों बोल को रहे हो, बीच में बात डाला है। बाजवा से हो रही है, तुम दो क्यों बीच में आ गए हो? 5 मिनट की वो तकरीर करना चाह रहे, 5 मिनट की नहीं 5, वो तो 2 मिनट आपने खुद वो लगाए और नज़ीर बीच में है, ये बोल पड़े हैं। ओ अगर वो नज़ीर गलत है, बयान कर रहे थे तो बाद बात में ये तुम्हारी बयान कर उससे हो लेते रही है, हैं। तू बीच क्यों पंगा लेना आ गया है? ओ भाई, अल्लाह ने एक छोटा सा अल्लाह ने वो हजरत सुनो, मसीह वो अलैहिस्सलाम वो को क्यों दिखाएगा रसूल कि हजरत पुकारा, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु पुकारा? अलैहि फिर वसल्लम उसको नया लेसलात नबी इस्लाम कह आएगा। रहे हो, कज़ाब है, दजाल है, उसको लेसलात कह रहे हो। शर्म करो नजीर बिलाल। ये देखें जी, आप थोड़ी देर नीचे दिखाओ जी, बैठो ना। ये देखें जी, देखें मेरी बात सुनिए, ये दिखाओ। देखिए, ये हाँ, पूरी हदीस मैंने तर्जुमा में नहीं लगाया, शीश अरबी है, ठीक है, ठीक हाँ है। ये हदीस है तकूनुन नबुव्वा। भाई, हदीस हमें नहीं सुननी, हमने ओहो, एक सिर्फ सेकंड, आपने ये दिखाना है, देखिए, आपने देखिए मेरी जो बात सुनिए। झूठ बोला है अब ना वो आप दिखाना खामोशी है, इख्तियार इसमें कीजिए। नए नबी के आने का कहाँ एक दिखा है? सेकंड, एक सेकंड, ठीक है ना, खामोशी इख्तियार कीजिए। तकूनुन नबुव्वा फीकुम, हाँ, तुम में नबूवत रहेगी। ये हदीस है कि इसकी क्या, भाई इसकी खामोशी तहकीम क्या इख्तियार है? कीजिए, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, खामोश। और भाई हदीस हदीस है, ये कैसे मैं पता चलेगा? तहकीम को बताओ, किसने मैं कह बताया रहा ये हूँ, हदीस है? मैं कह रहा हूँ कि मैं बताता हूँ, खामोश। और किसने बताया ये हदीस एक है? मिनट, एक मिनट, सबको पता है, मौलवी साहब को भी पता किसको है, ये पता है? हदीस है। हाँ चलो सब- बताओ, ये हाँ, क्या कुरान मजीद में ये जिक्र है इस तरह एक का कोई? सेकंड, एक सेकंड, ये सही एक हदीस है, सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। भाई हदीस तो हम तब मानेंगे अगर आप दिखाएं कि कुरान मजीद में इस तरह का कोई जिक्र है, फिर वो कलाम हम सबसे हजरत मोहम्मद पहले सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम का कहा कि मानेंगे। मुझे हदीस दिखाओ, अब मैं हदीस हाँ दिखाने लगा हूँ, आप कह रहे हैं कुरान दिखाओ। तो हदीस कैसे पता चले ये नहीं, हदीस एक है? मिनट, एक मिनट, आपने कहा मैंने हदीस पे झूठ बांधा है, अब मैंने हदीस हाँ सामने रख दी है, हाँ अब जी, आप डर तो गए हैं। झूठ बांधा है ना? नहीं, अब आपने आप कहा ये ऐसे अल्लाह क्यों बांधा, हजरत देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ने वसल्लम का दिया। कलाम है, आपने अल्लाह कहा है ताला ये ने, हजरत एक मोहम्मद सेकंड, सल्लल्लाहु एक अलैहि वसल्लम सेकंड, का एक कलाम है। सेकंड, एक मैंने सेकंड। आपसे पूछा है हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम है, हाँ, जबकि हदीस की कुरान में किताबें ऐसा पढ़े, जिक्र कोई नहीं है? मैं बताता हूँ आपको, मैंने सिर्फ हदीस कुरान वाला में लिखा। जिक्र है इस तरह का? यार चुप कर जाओ, चुप कर जाओ आप, ठीक है। तकून नबुव्वा फीकुम, माशा अल्लाह, तुम में ये नबूवत रहेगी ये किस जब किताब तक से पढ़ रहे हो, अल्लाह किसका चाहेगा, इसकी सनद अन पढ़ो। तकूना इतनी तो रहेगी। तमीज होनी तुम चाहिए, अब ये देखिए, तुम्हें कम अब से ये कम इतनी देखिए, अकल तो होनी चाहिए। मुरब्बी अपने आप को कलवाते हो, इसीलिए मुरब्बी गाली बन गया हुआ टिकटॉक पे, गलीज गाली बन गया मुरब्बी का लफ्ज। किसी को गाली देनी हो तो मुरब्बी कह दो। तो वो तुम्हें इतनी तो अकल होनी बदतमीज चाहिए। आदमी, तुम हदीस मैं बुलाते हो, मरबी कह नहीं के हूँ। कोई रिवायत पढ़ने लगे हो। पहले बताओ किस किताब से पढ़ रहे हो, इसकी हदीस हाँ का जो सनद ये क्या है। हदीस, ये ऐसे ही अरबी हदीस, पढ़ने के बाद नबी पाक सुनिए, अलैहिस्सलाम सुनिए, की तरफ मंसूब कर दोगे कोई भी लफ्ज। सुनिए, वही ना, पहले कुछ भी बताओ तुम ये किस कह दो तो किताब से मान पढ़ रहे हो, जाएंगे। इसका रेफरेंस क्या है, अगर इसका हवाला दो, उसके बाद पढ़ो जो भी लफ्ज एक पढ़ना। मिनट, एक मिनट, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ये यार, हदीस क्या झग मारते रहे हो वहां पे ये इतनी जामिया में। मशहूर क्या है, अकल नहीं है और तुम्हें, देखा कहते हैं मशहूर है, तमीज नहीं है इतनी अब तुम्हें। मिर्जाइयों में इतनी मशहूर मशहूर है। है, इसको इसको सब और भाई जानते हैं क्या जिनको हदीस मिर्जाइयों में मालूम है। मशहूर है? किधर मशहूर नहीं, है? क्या मौल क्या साहब ये नहीं? हदीस, ये सही हदीस ओ नहीं है? भाई मुरब्बी, हेलो मुरब्बी साहब, और भाई ये किस कैसे किताब पता से पढ़ रहे चलेगा हो, उसका सही किताब है? का नाम बताओ ये पहले। ये सही हदीस नहीं है मौलवी ओ साहब। मुरब्बी किस किताब से पढ़ रहे हो, सही किस किताब से पढ़ रहे हो। और हमें कैसे पता चलेगा सही हदीस है? यकीन हमने करो इसीलिए हदीस मुरब्बी देखनी लफ्ज है, ना गंदी गलीज अगर वो गाली बन गया कुरान है। के मुताबिक यहाँ हो पे किसी तब मुसलमान उसको। को मुरब्बी कह दो, खुदा की कसम कत्ल करने पे आ जाएगा। इतनी गंदी गलीज गाली, वो कह रहा मुझे मार दो लेकिन मुझे मुरब्बी ना कहो। ये इस करतूतों की वजह से, ये जो तुम कर रहे हो अब, हदीस ये पढ़ रहा हूँ, ये गुलाजत की करतूत वजह आप से कह ये रहे हो। गंदी गलीज गाली बन गया लफ्ज हदीस मुरब्बी। पढ़ रहा भाई हूँ तुम इसको। कुछ भी पेश करोगे और बाजवा उसे साहब हजरत वो मोहम्मद ठीक सल्लल्लाहु अलैहि कह रहे वसल्लम हैं। का कलाम कह दो, क्या मान लेंगे? मौलवी साहब ये बाजवा साहब वो ठीक ये कह रहे सही हदीस नहीं है। हैं। वो हदीस और की कड़ी किताब से पढ़ दिखाए रहे हो ना, सही सही है, हदीस। अगर सही है तो ये ठीक है, हदीस की किताब, कौन सी हदीस हदीस की की किताब है? किताब से सनद के साथ पूरी हदीस की रिवायत। किताब से अगर बंदा हदीस कॉपी करके, एक सेकंड सुनिए, सुनिए, आपने हदीस की मुझे किताब से, बताइए बाजवा साहब कि क्या बाजवा ये साहब रुक सही जाए। हदीस आपके इल्म के बाजवा मुताबिक साहब, है या नहीं? बाजवा साहब, नहीं है, बाजवा साहब, नहीं है। जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा ये सही पूरी हदीस है? हदीस की किताब से हदीस दिखाएं, सनद समेत और तहकीम समेत। हदीस की अगर वो किताब, आपने कहाँ से कॉपी की है, हमें क्या पता कि आपने कहाँ से कॉपी कर ली। हाँ, घर में बिठा के बना के ले आए हो। हदीस की किताब खोलें, उसमें से पहले सनद पढ़ें, फिर मतन पढ़ें, फिर मतन पढ़ें, फिर जो आपने इस्तदलाल और इस्तेंबात करना है वो करें। अब देखें, सवाल आपका कितना सिंपल था
کہ آپ کے اپنے وڈے کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں آ سکتا، اور حدیث کوئی سنا رہا ہے تو اس پہ جھوٹ بھی باندھ رہا ہے. ہاں تو وہ ان مینو میں نہیں ان مینو میں او بھئی حدیث یہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جب شروع ہو مجھے جائے کچھ پتہ ہی گی نہیں اس کا. تو وہ جو ایسی اگر بات آئے پتہ گا نہیں، پرچیاں لے کے پھرتے رہتے ہو، تو وہ خلیفہ. پرچیاں لے کے پھرتے رہتے ہو تم لوگ، کچھ پتہ نہیں تم لوگوں کو. میں یہ کیا میری بات زمانے کے بعد یہ حدیث آخر کہاں سے میں باجوہ نکلی صاحب، ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں باجوہ خلافت صاحب، علی منہاج باجوہ صاحب، النبوہ کا ذکر باجوہ کیا ہے. صاحب میری بات سنیں، ٹھہر جو باجوہ صاحب، رک جو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث ایک کے ساتھ دفعہ صرف خلافت کھلواڑ کرتے ہیں. سن تو لیں، آپ کے سگنل ریڈ ہو رہے ہیں، سن لیں بات. قرآن اور حدیث سے صرف آپ کو تماشا کرنا آتا ہے. ہاں. آپ سے میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ جواب دیں گے مجھ سے منہ مانگا انعام لے لیں. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں؟ خلافت علی منہاج النبوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے باجوہ صاحب؟ اس سوال کا جواب دے مجھ سے منہ مانگا انعام لے. ایسی خلافت جو نبوت منہج پر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خلافت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خلافت جو نبوت کے منہج پر ہو، یعنی کہ جس سے پہلے ایک نبی ہو. ہیں اس سے پہلے ایک نبی ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ ہے. ہاں جی، خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ نبی کے بعد جو خلافت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے، اندر جامعہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے. خنزیر پل رہے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ وہ سامنے بندہ بھالا لے کر بیٹھا یا بندوق ہے، اس کے سیدھا اس کے اندر جا کے گھس جاتا ہے. ہاں، اور صحیح سور اس کی طرح نیزے کے اندر جا کے گھس کے لگتے ہیں. بھئی آپ کو حدیث پیش کرنے کا طریق نہیں یا پتا. اس کو آپ جب تک بتائیں کون سی کتاب ہے، حدیث کی کون سی کتاب ہے، کون راوی ہے اس کا، اور کیا تحکیم ہے اس کے اوپر. ایسی اپنی طرف سے ایک بات بیان کر دیجئے یہ حدیث ہے. ان پڑھ بیوقوف انسان جو ہے ایک مسلمان، اس کو بھی پتا ہے کہ حدیث کو کیسے بیان کرتے ہیں. تو میں وہاں سے لگا لیتا ہوں، اور حدیثیں تو بے شمار لوگوں نے میں سنا تھا بنائی کام ہوتی سے لگا ہیں. لیتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی اگر کہہ دے کہ اچھا، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو ہم مان لیں گے اس کو. کچھ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہو، پرچی بس لے کے پھر رہے ہو. وہ حدیث ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سگنل بھی ریڈ تھے، ہاتھ بھی کالے، منہ بھی کالا. مرزائیت. اچھا بھئی یہ جو بات کا یہ مطلب ہے کہ خلافت سے پہلے ایک نبی ہوگا، یہ میں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ معنی ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا؟ کس نے یہ معنی بیان کیا اور کیسے آپ نے یہ معنی اخذ کیا ہے؟ دیں دلیل. ربوا کا پھپھڑ ہوگا کوئی جس نے بیان کیا. جس نے یہ معنی بیان کیا ہے اس کو میرے سامنے لائیں. خلافت علی منہاج النبوہ کا یہ معنی ثابت کرنے والے کو کہ پہلے نبی ہوگا پھر خلافت ہوگی، منہ مانگا انعام میں دوں گا. صرف سنا ہوا ہے انہوں نے خلافت علی منہاج النبوہ. نبی پاک نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. پتہ بھی نہیں ہے خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی کیا ہے. اتنا نہیں پتا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہوتی ہے. حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنا، قرآن کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا، یہ کوئی ان مرزائیوں سے سیکھے. دیکھیں جھوٹ کتنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور نبی آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں میری نبوت تو ختم ہو جائے گی، ایک اور نبی آئے گا، نعوذ باللہ. کتنا بڑا گل جھوٹ وزیر باندھ. اگر ڈاکٹر اسرار نے گل کہی ہوئے تو لیا ڈاکٹر اسرار دی ویڈیو پیش کر دے، میرے کو منہ منگیا نام لایا. اگر ڈاکٹر اسرار نے کیا ہوئے کہ پہلے نبی آئے گا پھر نبوت تو بعد خلافت قائم ہوئے گی، نبی آئے گا تو نبی تو بعد خلیفے آن گے،
اگر ڈاکٹر اسرار نے کیا ہوئے وہ ویڈیو ڈاکٹر اسرار دی پیش کر دے، میں جانا تو ڈاکٹر اسرار جانے، تو میرے کو منہ منگیا انعام لے کے ساڈے ہو جائے. لیکن مرزائیوں کی آپ دیکھیں نہ گفتہ بے حالت ڈاکٹر اسرار نو پیش کر دیں جیڑا کہندا ہے مرزائی واجب القتل نے اون پیش کر رہے ہیں. کوئی نہ دی دلیل. یہ دلیل ہے. ایسی بدبخت قوم اور ایسی تہی دست دلائل تو تہی دست قوم دنیا نے آج تک نہیں دیکھی. اے بڑے مہان قسم دے مربی نے جگہ جگہ تے اینی نہیں عقل اینی نہیں تمیز ہے کہ تسی کسی عبارت نو منسوب کر رہے ہو مسلمانوں دے نبی دی طرف. تسی پہلے او دا ریفرنس دو، پہلے او کتاب تے دسو کیڑی کتاب تو پڑھدے پے ہو. ایویں کوئی نہ کوئی عبارت لیا کے صرف ہے کہ جی عربی چ لکھی ہے تے اینو منسوب کر دے رسول اللہ دی طرف. کہتا کاپی کر کے لینی، میں کاپی کر پتہ نہیں کتوں لین دی کاپی کر بھائی، کاپی کر کے لیاندی ہے تینوں انی تے عقل ہونی چاہیے. پہلے اوتھے بیٹھ کے اودی تحقیق کر لے، بعد چ اوتھے مرزا بشیر طرح اے طرح نہ کہ کسے سور طرح بھج گیا اگلا بندہ اگے نیزہ لے کے بیٹھا ہوئے دے تیرے سر دے وچ سیدھا. دیکھو نا اٹھا وجہ نیزے چ کنی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وجہ نیزے دے وچ. بھئی حدیث تے ہمیشہ ہوندا ہی ہے کہ قرآن مجید دی کوئی آیت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکسپلینیشن کیتی ہوندی ہے. ایک گل تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو منسوب، تو وہ کتھوں تسی لیتی ہے؟ کوئی قرآن دے وچ کوئی ایسا ذکر ہے نیا نبی آئے گا تو خلافت چل پائے گی؟ خدا دا خوف کرو. قرآن تو یہی کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، قرآن شریعت قیامت تک ہے. نیا نبی کتھوں آ گیا وچ؟ پتہ نہیں کنے لوکاں نال گل کردے نے جڑے بیچارے بالکل ہی جنہوں پتہ نہیں ہوندا. حدیث دے نام تے کچھ بھی دکھا دیو تے بس جنہ مرضی جھوٹ بنی جاؤ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ. میری بات سنیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، مگر میں اس کتاب سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، لیکن سب کو آپ پتہ ہے، چونکہ ہٹ درمی پہ سب اترے کو ہوئے یہ ہیں، پتہ ساری دنیا آپ میں ہٹ درمی پہ مشہور اترے ہے، ہوئے ہیں. میں ہر ایگزیکٹلی بندہ لے اوریجنل کے یہ کتاب سے پھر رہا ہوتا ہے. دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب کو ہی پتہ ہے کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کسی کو بھائی میں اختلاف کہتا نہیں. ہوں ایک تو آپ نے حدیث بھی غلط بیان اب کی، میں اوپر سے اس کے اندر الفاظ بھی نئے ڈال رہے ہیں کوئی نیا الفاظ نہیں کہ ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نبی آئے گا ہاں اور اس کے بعد خلافت چل پڑے گی. بھئی ایسے ہی لکھا ہوا کتنا ہے بڑا نا، جھوٹ آپ نے باندھا ہے بھئی ایسے ہی حضرت لکھا محمد صلی ثم اللہ علیہ تکون وسلم. خلافہ علی من اج نبوہ، ایسے ہی اچھا لکھا یہ ہے. ابھی اس میں مسند نئے احمد سے نبی پڑھ کے رہے آنے تھے کی آپ؟ کہاں ذکر ہے؟ آپ منہاج ابھی نبوت مسند تو حضرت احمد سے محمد پڑھ صلی رہے اللہ علیہ وسلم کا ہے. تھے. دیکھیے پہلے جو نبوت کا دور ان کی زندگی کا دور تھا اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ سما یرفعھا، نبوت کا دور تو قیامت تک ہے، عقل کے وہ اندھے. نبوت کی حضرت دور محمد صلی اللہ شریعت علیہ کے وسلم لحاظ کی سے ہے. نبوت کا دور قیامت تک ہے. اچھا نیا تو نبی مجھے یہ آئے گا بتائیں، وہ تو اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ختم کرنے والا ہوگا. نہیں تم نہیں لوگ ایسا اچھا بدبخت یہ عقیدہ بتائیے رکھتے ہو. ایک سیکنڈ، نبی کریم ایک صلی اللہ نیا علیہ وسلم نبی آئے گا سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج ختم کر کے اپنا نہیں، منہاج چلا دے گا. ہم نبی کریم لعنت صلی اللہ ڈالیں گے علیہ وسلم ایسے نبی پر نبی کریم جو صلی اللہ اپنا علیہ وسلم منہاج چلائے گا آ کے. نبی کریم صلی لعنت اللہ علیہ ہزار وسلم لعنت ڈالیں گے نبی ایسے کریم نبی صلی اللہ پر. علیہ وسلم وفات پا چکی ہے نا، اس بات کے تو آپ کا یقین ہے نا. وفات پا چکے لیکن ان ہاں کی تو نبوت وہ قیامت دور تک کی ہے بات ہے، ان اور کی ان زندگی. کا شریعت قیامت تک ہے. سنیے، کوئی اور شریعت نبی نہیں آ سکتا ان کے بعد، لا نبی بعد. شریعت قیامت تک ہے، اس میں تو کوئی حضرت اختلاف ہی محمد صلی نہیں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو نہیں. شریعت قیامت تک جس بات میں اختلاف ہی کوئی نہیں، وہ قیامت بات تک شریعت ہے، قیامت تک ان کی نبوت ہے، کوئی تو نبی پھر نہیں آ یہ سکتا. اس میں تو اختلاف ہی نہیں. اگر نبی آئے گا تو اس کا مطلب وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ختم کر کے اپنا چلائے گا. تو حضرت ہم عیسیٰ ایسے ابن بندے مریم پر کا لعنت کیوں، ڈالیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کیوں انتظار کر رہے ہیں پھر؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو وفات پا چکے ہیں. نہیں، جو انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ہاں تو مسلمانوں ان کے ساتھ کی بات کرنی ہے اکثریت آپ نے، جن کا انتظار. بھئی آپ نے کہا ہے تو پھر حدیث میں آپ یہ کو لکھا اس ہوا میں ہے پھر میں تو کہ انہیں سے بات نیا کر رہا نبی ہوں. آ جائے گا. سنیے یہ آپ نے کہا ہے. سنیے میری بات آپ سنیے، کو ہم نے حوالہ دکھایا ہے ایک منٹ میری کہ بات سنیں. آپ کے مرزا صاحب کے سالے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، کسی صورت میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا مرزا صاحب کے بعد.
मिर्जा साहब के साले साहब कह रहे हैं, आपने भाई मैं भी उसका जवाब देने की बजाय सुनिए, उसी का आपने मैं हजरत जवाब मोहम्मद दे सल्लल्लाहु रहा अलैहि वसल्लम हूँ। पर तोहमत लगानी शुरू कर दी। मैं वही उसी का जवाब दिया है कि ये जो खिलाफत इसमें कहाँ अलाम जवाब है? आप तो एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनकी तोहमत लगा रहे हैं मैं ये कह कि रहा हूँ कि नौजुबिल्लाह ये उन्होंने जो कहा एक नया नबी आ जाएगा। ये जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा जिस नबी के आने के बाद शुरू होगी वो एक ही है। और ये तुमने होगा ने बीच में डाला ना, वो तो कह रहे हैं मिनहाज नबूवत पे होगी, मिनहाज नबूवत तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मनहाज वो तो चल नबुवत रहा है, क़यामत तक चलेगा मिनहाज नबूवत उनका। मनहाज अगर नबुवत कोई और सुनिए शख्स आएगा सुनिए और नबी बनेगा और अपना मिनहाज चलाएगा, लानत उस पर रज़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक पर मुसलमानों की अक्सरियत जो है अब नहीं है, गुमराह हो चुके हैं ना। अच्छा, इसका मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर खत्म हो गया है? नहीं, नबी नहीं। अकरम सल्लल्लाहु अगर अलैहि अभी तो यही कह वसल्लम रहे हो बात वो नहीं है, इसका नबी बाजवा मतलब साहब, अगर यही नबूवत बात हम खत्म कह दें, खत्म हो गई ना, नया नबी नबी अकरम आना है सल्लल्लाहु अब। अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर क़यामत तक है। अगर इसमें यही कोई बात अगर हम क़यामत कर तक है दें तो बाजवा मिनहाज साहब, नबूवत भी है क़यामत तक है। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत जो है मेरे तरीक को छोड़ देगी, गुमराह हो जाएगी। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है मेरे तरीक को छोड़ देगी? वो इसी हदीस में लिखा है। दिखाओ कहाँ लिखा है। अगर इस हदीस में निकाल के दिखाओ दो, आप सच्चे ना निकाल के दे सके अपने मुंह से कहना कि आप ये झूठे। देखें, चलो मेरी दिखाओ, बात सुने, जब ये फरमाया दिखाओ वो दिखाओ बातें दिखाओ। अब अच्छा झूठ अच्छा बोल दी अच्छा अब ये इधर उधर नहीं जाना, दिखाओ अच्छा इस हदीस दिखाता में, हूँ। अच्छा खामोश हो मेरे जाइए। तरीक को छोड़ अच्छा अब देगी, आप सुन, खामोश हो जाइए, ठीक है ना। मेरे तरीक को छोड़ देगी। हाँ, इस हदीस में निकाल के दिखाओ। अब आपने मुतालबा किया है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, हाँ। ठीक है मौलवी साहब, आपने और इधर मुखातिब हूँ, उधर की खामोश। बात जलसा सालाना की तकरीर नहीं करनी अब बाजवा नहीं साहब। नहीं नहीं, खामोश खामोश इख्तियार कीजिए। अच्छा खामोश मुझे कह रहे हैं, खामोश। जी जी, आपको कह रहा हूँ खामोश। अब ये देखिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकून रेफरेंस दियो ना जेडी गल पूछी मसनद चलो अहमद की हदीस है, अल्लाह के बंदे। मसनद अहमद की हदीस है, इसमें ये अल्फाज कैमरे के सामने करें कि उम्मत मेरे तरीक को छोड़ देगी, वो दिखाएं। ये आपको मैं सच्चा कहूंगा, वरना आपने अपने मुंह से कहना आप झूठे आदमी। मैं खोल देता हूँ, मुझे टोकना नहीं बता, ठीक हाँ है। भी दिखाना है कि नया नबी आएगा। डिस्प्ले करो यहाँ पे, दोनों पहले बातें हाथ में। डिस्प्ले करो यहाँ पे। हाँ ये देखो, मसनद अहमद से, ये मसनद अहमद से लगा रहे हो? हाँ। मैंने मसनद अहमद की कौन किताब से को अल्फाज हैं ढूंढा था जिनमें बीच, वो ये कौन से exactly अल्फाज हैं हदीस- जिनमें ये लिखा हुआ है उम्मत? हदीस की कॉपी है मसनद अहमद से, इसमें एक लफ्ज भी जो है ओ, अपनी चलो तरफ से ठीक है। मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, जो भी आप अच्छा। कॉपी करके ले आए, हाँ। दिखाओ ये हाँ, ये अल्फाज कौन से, ये अरबी देखिए। के अल्फाज वो पढ़ो। उम्मत मेरे अरबी के तरीक को अल्फाज छोड़ पढ़ रहा हूं मैं। जी जी, कौन से खामोशी से सुनिए। हाँ। तकून नबुवा फीकुम माशा अल्लाह, ये नबूवत जो है तुम में रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, अंतकुना रहेगी तुम में, सुम्मा यरफाउल्लाह, फिर अल्लाह ताला इसको उठा लेगा, हाँ। इज़ा शाअ अन यरफाउहा, जब अल्लाह ताला इसको उठाना चाहेगा इसको उठा लेगा। तुम तकूनु खिलाफा अला मिनहाजुन नबुवा, हाँ। फिर तुम में नबूवत के मनहज पर खिलाफत होगी, ओके। ठीक है। फतकूना माशा अल्लाह, ये रहेगी तुम में जब तक अल्लाह ताला जब तक चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। अन तकूना रहेगी, सुम्मा यरफाउल्लाह इज़ा शाअ, अल्लाह ताला उठा लेगा इसको जब अल्लाह ताला चाहेगा, अन यरफाउहा, इसको उठा लेगा, सुम्मा तकूना मुल्कन आज़न, हाँ। फिर तुम में बादशाहत होगी आज़न, तकलीफ देने वाली, हाँ। यानी कि मुसलमानों में ठीक है, बादशाहत का दौर आगे चले, आगे चले। सब्र के साथ। फयकूना माशाअल्लाह अन यकूना सुम्मा यरफाउल्लाह, फिर अल्लाह ताला इसको भी उठा लेगा जब चाहेगा, इज़ाशा अन यरफाउहा, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, फिर तुम में जबर करने वाली बादशाहत का दौर शुरू होगा, जबर जुल्म सितम करने वाली बादशाहत का दौर शुरू होगा। फतकूनु माशाअल्लाह अन तकून सुम्मा यरफाउल्लाह, फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा इसको भी उठा लेगा, सुम्मा तकूनु खिलाफा अला मिनहाजुन नबुवा सुम्मा सकत, हाँ। फिर इसमें तुमने कहा, खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा होगी, सुम्मा सकत, फिर वो खामोश हो गए। नबी ये पाक ने जो फरमाया खिलाफत है। अला मिनहाज, ओ सुनिए, हेलो, इसमें ये जो कौन से खिलाफत अला अल्फाज हैं? मिनहाजुन नबुवा हेलो, है, ओ ये बाजवा साहब, नबी के बगैर ओ हो ही नहीं बाजवा सकती। साहब, आपकी सारी जी। हमने आपका सारा मतन सुन लिया। सारे जी, लोग जो नीचे 80-82 लोग सुन रहे हैं, बताओ इसमें इस बंदे ने ये अल्फाज पढ़े हैं कि नबी पाक ने फरमाया है कि लोग मेरे तरीक को छोड़ देंगे? नहीं पढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम की पाक पर बहुत झूठ सारी बोलने हदीस- वालों पर अल्लाह की लानत है। नबी अकरम नबी सल्लल्लाहु पाक अलैहि पर वसल्लम, झूठ बोलने वालों पर, मेरी बात सुनो, पहले तो बात नबी ये है अकरम कि जो सल्लल्लाहु मेरे, अलैहि वसल्लम की ओ दूसरी बाजवा साहब, हदीस में बाजवा साहब, इस बात का जिक्र है। बाजवा साहब, मेरी और अच्छा, मैं वो आपकी, भी बाजवा साहब, मेरी और आपकी एक बात तय हुई है। अगर इस भी आपको हदीस में दिखा- से सुन लो, अगर इस हदीस में से ये बात निकल आई
کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ امت میرے طریق کو کیا چھوڑ دے گی. کیا نبی میں اکرم اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کرنے دو نہیں ہے کہ اور میری چپ امت کرو جو اور چپ ہے کرو باجوہ 73 صاحب فرقوں میں تقسیم ہو اور جائے چپ گی. کرو اور چپ کرو. ایک منٹ چپ کرو, دوسرے کو بھی بولنے دو نا. اگر نہیں آپ نے نہیں یہ الفاظ نبی دکھا اکرم دیے صلی اور چپ کرو اور چپ کرو اللہ علیہ وسلم چپ یہ کرو نہیں کہا کہ امت جو دوسرے کو ہے بھی بولنے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں باجوہ 73 صاحب فرقوں میں اور تقسیم ہو بات جائے تو گی. کرنے دو نا. اوے بات کرنے دو, بات کرنے. میوٹ لگاؤ باجوہ بول صاحب, رہے میوٹ ہیں لگاؤ ذرا, میوٹ لگاؤ ایک سیکنڈ. میری اور آپ کی بات طے ہوئی ہے. اگر اس حدیث میں سے آپ نے یہ الفاظ دکھا دیے کہ امت میرے طریق کو چھوڑ دے گی, میں آپ کے سچا ہونے کا اعلان کروں گا. اگر آپ نے یہ الفاظ نہ دکھائے آپ اپنے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے. اب کیا کرنا ہے, آپ نے اس حدیث میں سے یہ الفاظ دکھائے ہیں؟ اگر دکھائے ہیں تو میں آپ کو سچا کہوں گا, اگر نہیں ہیں تو اپنے منہ سے کہیں آپ جھوٹے آدمی ہیں. آپ نے نبی پاک پر جھوٹ بولا ہے. قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا یہ فلیتبوأ دیکھیے مقعدہ من یہ النار. دیکھیے یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہوا کیا ہے. لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ افترق, یہ دیکھیے افترقت الیہود علی 71 فرقہ فواحدہ امت فی میرے الجنہ طریق کو چھوڑ دے وسبعون فی گی, النار امت میرے طریق وافترقت کو چھوڑ دے النصارى گی. علی او 72 ہیلو, فرقہ او مرزائیو, و71 فی او النار مرزائیو, نبی پاک وواحد پر جھوٹ بولنے والوں لانتیو, لو اور لانتی فی مرزائیو, الجنہ جا رہی ہوتا جواب دے. اور والذی نبی نفس پاک پر محمد جھوٹ بولنے والے بیدہ لانتی مرزائیو, اور لتفترق لانتی مرزائیو, اور نبی پاک پر جھوٹ بولنے والے لانتی مرزائیو. میں پوچھ رہا ہوں یہ بات نبی پاک کی کہاں ہے جو تم نے جھوٹ بولا اور کہا کہ نبی پاک نے فرمایا امت میرے طریق کو یہ چھوڑ دے گی. لکھا ہے, یہ الفاظ آپ نے دکھانے ہیں, میں آپ کو سچا کہوں گا, ورنہ یہ آپ اپنے دیکھیے منہ سے جھوٹا کہو. امت میرے طریق کو چھوڑ دے گی, عربی پڑھو اس کی عربی پڑھ کے دکھاؤ. نہیں, اس کا اللہ دعویٰ پیو. تو کیا تھا کہ وہ جو حدیث پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے میری کہ امت امت میرے طریق کو چھوڑ دے, اس میں تو نہیں الفاظ. دوسری اللہ کھولنے نہ دے, اس میں یہ ہے کہ نیا نبی آئے گا, یہ بھی روحان صاحب الفاظ نہیں. اس کو دوسری, اس لانتی کو دوسری حدیث بے شک کھولنے دیں, تیسری کھولے. یہ الفاظ دکھا ہی نہیں سکتا. ایسا مرزائن نے بچہ جنا ہی یہ نہیں کھولی جو ہوئی ہے یہ نا, الفاظ نبی پاک کے دکھا دے. یہ لانتی جھوٹے کھولی ہیں, ہوئی ہے. یہ نبی پاک پر جھوٹ بولنے والے بدتمیزی نہیں کرنی, بدتمیزی بے نہیں شرم کرنی, لوگ ہیں. آرام سے میں بات نے آپ کرنی کو ہے, کہا بدتمیزی اپنے نہیں منہ سے کرنی. جھوٹا یہ کہہ سنن دو, میں ابن ماجہ اپنے کی منہ سے. حدیث ہے, یہ سنن ابن باجوہ ماجہ کی حدیث. صاحب میں آپ کو وہی تو کچھ بھی لکھا نہیں ہوا کہوں گا. آپ خود کہہ دیں کہ آپ جھوٹے آدمی, آپ نے نبی پاک پر جھوٹ بولا ہے, خود کہہ دو, میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, ورنہ میں آپ پر بدتمیز تبرہ کروں آدمی. گا. اگر آپ اگر مجھ سے کوئی غلط لفظ نہیں سننا چاہتے تو جو میری اور آپ کی شرط طے ہوئی ہے, خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دو. بس کہہ دو کہ آپ نے جھوٹ بولا نبی پاک پر, میں نے کہہ سامنے دو حدیث کہ آپ نے لگائی ہے. نبی پاک پر جھوٹ بولا ہے, ورنہ میں آپ کا وہی اثر کروں گا. سن لو نا, سن لو باجوہ صاحب, سامنے حدیث لائی میری ہے اور میں نے. آپ کی امت میرے آپ طریق کو چھوڑ دے گی. یہ اور بتائیں سنو حدیث میں سنو کیا سنو, لکھا ہے؟ امت میرے یہ طریق کو دیکھو چھوڑ دے لکھا گی. ہے, وہ یہ الفاظ سامنے کہاں دیکھو, پر, یہ یہ دیکھو ذرا الفاظ پڑھو عربی امت میں کیا میرے لکھا ہے. طریق کو, اور سنو, عربی کے الفاظ صرف اتنے پڑھو, امت میرے طریق کو چھوڑ دے, صرف اتنا جملہ پڑھو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جو امت امت کے میرے 72 فرقوں کو جہنم میں جانے کی بات کی ہے, طریق کو چھوڑیں گے تو جائیں گے نا. اگر نبی اکرم صلی لعنتی اللہ علیہ وسلم کے لعنت, طریق پہ اور لوگ رہیں لعنتی گے لعنت, اور تو میری وہ گل سنو, جہنم میں کیسے اور جائیں گے؟ لعنتیو, اور لعنتی مرزوٹیو, یہ ڈوب کے تیرا مر جاؤ, چونکے بدتمیزی چنانچے, کر رہے مر جاؤ. اور میں یہ نے آپ کو تیرا حدیث چونکے دکھا دی چنانچے ہے, نہیں اب چاہیے آپ مجھے, اب آپ جو مرضی اور کریں. تیرا میں نے حدیث چونکے آپ کو دکھا چنانچے دی. نہیں جھوٹے چاہیے مربی, بھائی, جھوٹے اور تیرا چونکے چنانچے مربی کے نہیں بچے. چاہیے مرزوٹے, مجھے تیرا چونکے چنانچے نہیں چاہیے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, اس لیے امت نے نبی پاک کے طریق چھوڑ دی. جو تو نے بکواس کیا اس کا ثبوت دے. تو نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا امت میرے طریق کو چھوڑ دے گی, اس کا ثبوت دے. اس کی ریکارڈنگ کریں اور لوگوں کو دکھائیں اتنا کلپ. یہ وہ لانتی قوم ہے جن کو حیا آتی نہیں ہے نبی پاک پر جھوٹ بولتے ہوئے. شرم نام کی ان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. صبح سے لے کر شام تک جوتے کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, چھتر پڑتے ہیں, پھر نیا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آگے جھوٹ بولتے ہیں, پھر چھتر کھاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں. ایسے بے شرم لوگ ہیں. اتنی یہ الفاظ یہ ہے کہ کہہ رہا ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیا نبی آ جائے گا. استغفر اللہ ربی, کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں, اب یہ کہیں بھی نہیں ایسے مربی کا الفاظ. بچہ ہے, اس کا باپ ہی مربی ہے.
لیکن اس کی کرتوت دیکھ لیں، سامنے مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے بہتان باندھ رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اتنا ڈھیٹ آدمی ہے اس پر شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا کہ میرے سے چول ماری گئی ہے، میں اس پر جو ہے نا معافی و تلافی جو بھی رجوع کرتا ہوں میں۔ ایسے بدبخت مربی ہیں یہ لوگ۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان کہ کی اپنی لاشیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، لاشوں کے سامنے بات کرتے ہیں وہ، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں مسلمانوں کے سامنے میں بات کروں گا آئی گئی چلی ہو جائے گی۔ اچھا عامر بھائی، وہ کیمرہ میرا نہیں کھلتا، آ جائیں لائیو پہ تو وہ ہم ذرا گفتگو شروع کرنے لگے تھے۔ آگے حکیم اوکے جی، ہاں جی حکیم صاحب آ گئے، محترم حکیم راشد صاحب آئے میں، تو آ جائیں، شروع کروں اردو میں۔ میں بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کی بات کرنا قرآن اور حدیث کا تمسخر اڑوانے والی بات ہے۔ اگر یہ خود حرامی، اگر یہ خود قرآن پڑھیں تو بھی، اگر ان کے سامنے ہم پڑھیں تو بھی، یہ خود حدیث کوٹ کریں تو بھی، یا ہم ان کے سامنے حدیث پڑھیں تو بھی، اللہ کی قسم ہے قرآن اور حدیث کا تمسخر اڑوانے والی بات ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں اس پر، ابھی مرزائی سے قرآن حدیث پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے۔ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے کوئی۔ اچھا آ گئے میرے خیال میں یار۔ اچھا میں اٹھا تو لیتا ہوں لیکن میں صرف آدھے منٹ کے لیے آیا ہوں میرے بھائی، میں زیادہ نہیں، ہاں کریں کریں بات کریں، کوئی بات صرف ابھی اس لیے آیا تو ہوں ہاں، کیونکہ میں نے آپ سے صرف اجازت لینی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو لائیو جو ہے میں کر دیتا ہوں۔ دوسرا دیں۔ ٹائٹل بتا دیں کہ ٹائٹل کیا دینا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈ رہے بھی دیگر افراد کو۔ ہاں جوزف جی آپ نے بات کرنی ہے، میری آپ سے بات ہے، میری کسی دوسرے کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ یار حکیم میں صاحب کسی دیکھیں، سن نہیں لیں، نہیں وہ نہیں میری نہیں سن لینا، ابے بھائی وہ میرے وجہ سے آئے ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں ان کو جواب نہ دوں، آپ ہائی جیک تو نہ کریں۔ میں ان نہیں، سے بات آپ کر رہا ہوں۔ ان کے سامنے رکھنا سوروں کے آگے موتی پھینکنے والی بات ہے، توہین کرنے والی بات ہے، توہین قرآن کروانے رسول والی بات ہے۔ وہی نا۔ کیوں ان کے سامنے بندہ حدیث پڑھے یا قرآن پڑھے؟ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے فرقے کے لوگ علم اور معرفت، شاید صاحب کہیں گے نا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں تو میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں، یار سن کیونکہ تو لو، الہام ہر الہام تو انسان پورا کو سن ہوتا ہے۔ لو، وہ الہام تو سن لو یار، پورا الہام سن لو پھر جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار خبر دی گئی ہے کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے رات سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یار ٹک ٹاک پہ، یہ بندہ کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا شاہد، یہ روز مرزا صاحب کے اوپر لگا ہوتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کے۔ ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آئے اور آ کے اس کو دلائل سے، اپنے نشانوں سے، اپنی سچائی کے نور سے اس کا منہ بند کرے۔ یہ کس دن میں دیکھوں گا؟ واٹر مجھے تھوڑا سا بتا دو، گائیڈ کر دو، یہ دن اس کب آئے لیے گا؟ شاہد صاحب جب خود اچھے کام کرنے شروع کر دیں گے نا، کوئی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، کوئی نماز روزہ کریں گے، کوئی تبلیغ کرنی شروع کریں گے، تو جب یہ تبلیغی جماعت جوائن کر لیں گے تو ان کے منہ سے پھول جھڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب مرزا صاحب کے فرقے کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے اور اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے رات سے شاہد کا منہ بند کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہو وہ جناب ہمارا مقصد ہے ہی نہیں کہ اس کا شاہد جواب صاحب ہے کا موٹر منہ بند کریں، بھائی، اس کا جواب ہے اپنی ہمارا ایمانداری مقصد سے ہے ہی بتاؤ۔ نہیں کہ ہم نے منہ بند کرنے، بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ فہم پا جائیں گے اور جب صحیح راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنے لگ جائیں گے تو اپنے کام سے کام رکھیں گے، اپنی آخرت سنواریں گے، دنیا سنواریں گے۔ مل گیا فیض صاحب تھوڑے سوال دا جواب۔ 5 دن بھی لگے رہو نا، انہیں نہیں جواب دینا۔ 5 دن بھی لگے رہو، 10 دن بھی لگے رہو۔ چلیں واٹر بھائی، سوری واٹر صاحب، سوری غلطی بھائی نہیں، معذرت۔ واٹر صاحب ارے ہیلو یار کرو۔ بھائی کہہ لے یار، کچھ نہیں ہوتا، اتنا نہ ڈرا کرو، تو تھوڑی بہادری بھی دکھایا کرو۔ تسی جدوں اسلام قبول کر لو گے تے اسی تانوں بھائی کہہ لیں گے۔ اچھا دیکھو اور بھائی میرے سے بڑا مسلمان کون ہے؟ اردو پڑھ سکتے ہو ذرا؟ ذرا پڑھیے ہوتے۔ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو خدا جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول لیں، آگے کیا اس کے اوپر فیضی کا ڈبہ آ گیا،
शर्माते हैं, झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और फैजी पे आगे बात मुकी ये है। लिखा हुआ है, अब देखना चाहिए, ठहरो 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 वाटर साहब, अब देखना चाहिए कि वो कंजर, समझ आई वाटर साहब, अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दुज जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ठीक है, अब ये किसकी इबारत है? पता नहीं किसकी इबारत है यार। क्या ये तो मैंने कहा चले मैं आके ना करता हूँ। मेरी बात सुन रहे थे आप अपना नहीं नहीं नहीं, पहला लास्ट टाइम आपने किया था, अब मैं करूंगा। सही। अच्छा, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो फिर मुझे थोड़ा ना वो हवाले निकालने में वो थोड़ा टाइम ना लग जाए। आप हमारी ये एक और पाबंदी सुन लें, हमारी जमात की किसी किताब का हवाला दे नहीं सकते। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की उनकी कुतुब का कोई हवाला नहीं दे सकते। मैं वो नामंजूर रिजेक्ट कर दूंगा, ये मेरी पहली बात है। तो मुनाजरा कहते तो करना है तो फिर आप चुप करो ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको कह दिया अमर साहब, जब मैं आपकी आपको बारी फिर अंदरूना बाइबल से दूंगा हवाले। नहीं नहीं, मैंने कोई आपको हवाला हवाले नहीं, किधर से देना है? नो 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 नो, हाँ। कोई हवाला नहीं, मैं किसी हवाले का जवाब नहीं दूंगा।